अस्सलाम वालेकुम, मैं तंजीला मजहर आपको खुशामदीद कहते हैं अपने डिजिटल चैनल पे जनाब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले तो इमरान खान साहब की बिनाई का जो मामला है उस पर कुछ अपडेट्स है वो आपके सामने रखेंगे। क्या वाकई ऐसा नुकसान हो गया है उनकी आंख को जिसकी तलाफी नामुमकिन है, इलाज अब मुमकिन नहीं है, उनकी आंख की बिनाई वापस नहीं आएगी? कुछ इसके बारे में भी मुख्तलिफ अपडेट्स है हमारे पास, और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में हुकूमत क्या इकदाम कर रही है वो डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे जनाब। एक और सहाफ़ी के अगवा का मामला और फिर उसको कैसे छोड़ा गया, ये कहानी क्यों हुई, और ये जो पीका एक्ट है उसकी चादर के नीचे आप अपनी यानी कि मरीम नवाज साहिबा की स्लिप ऑफ टंग को जो है वो किसी का जुर्म बना दें, तो ये क्या तरीका है, कुछ उस पर भी बात करेंगे। और भारत के लिए एक और शदीद धचका, एक सफारती साख को एक और बड़ा नुकसान जो है वो भी आज की वीडियो में मुख्तसरन में आपको बताऊंगी कि क्या भारत के लिए, भारत की जो करतूत और कारनामे हैं वो कैसे खुल के सामने आ रहे हैं। इमरान खान साहब की उनके बेटों से बात करवा दी गई है, अच्छी बात है, और उनकी ज़मानत जो है आग के इशू के ऊपर वो भी आज दरख्वास्त जमा करा दी गई है। तो क्या अपडेट्स हैं वो तमाम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको पसंद आती है इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। सबसे पहले तो जनाब बात करवा दी गई है कासिम और सुलेमान से। इमरान खान साहब की 20 मिनट बात हुई है। अलीमा बीबी ने इस पर ट्वीट किया है, जेल हुकाम की तरफ से भी बयान आया है, और वफाकी वजीर ने भी इसकी तस्दीक की है कि 20 मिनट बात हुई है। और अलीमा ने अपनी ट्वीट में लिखा कि बेटे जो हैं वो बाप से इतने अरसे के बाद बात करके खुश थे। तो अच्छी बात है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बड़ा संजीदगी से ले रही है। लेकिन आज जो कौमी डायलॉग कमेटी है फवाद चौधरी और उनके दीगर साथियों की, उसने चीफ जस्टिस साहब को ये खत लिखा है कि आपके अहकामात की तामील नहीं हो रही और इमरान खान साहब के इलाज मुआवजे में किसी किस्म की ताखीर नहीं होनी चाहिए, और इसको ताकीदी तौर पर देखा जाना चाहिए कि जितना तरजीही बुनियादों पर ये जो इलाज है ये शुरू होना चाहिए। फिर ये जो आंख के लोथड़े का मामला है, खून के लोथड़े का, उस पर जो सीनियर सहाफ़ी अफसार आलम साहब वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जिन एक्सपर्ट से बात हुई है और उनके जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की आंख को जो नुकसान हुआ है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि उसको वापस नहीं किया जा सकता। तो जो नुकसान हो चुका है उसकी कोई तलाफी नहीं है। तो ये एक बहुत ही संगीन सूरत हाल है, और ऐसी सूरत में हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात जो पैदा हो जाएंगी। और ये जो आंख का शदीद मुतासर होना, उसकी बुनियाद पर बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी ने जमानत पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली का जो केस है वो जल्द लगाने की मुतफरक दरखास्त भी दायर की गई है। और ये कहा गया जी कि वो अपनी दाएं आंख के एक संगीन बीमारी में मुब्तला हैं, और इस बीमारी की तशखीस पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने की थी, और उन्होंने ये करार दिया था कि दरखास्त गुजार की दाएं आंख खून के लोथड़े के बाद शदीद मुतासर हो चुकी है। जमानत पर रिहाई की दरखास्त में कहा गया कि बीमारी के नतीजे में इमरान खान की दाएं आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है। इस बीमारी का इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं। इमरान खान साहब की उम्र 73 साल है और उनको जमानत पर रिहा किया जाए। बाद सहाफियों ने सलमान सफदर से पूछा कि इमरान खान ने खुद कहा या डॉक्टर्स ने उनको बिनाई जाने का बताया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरी रिपोर्ट की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो समझ ना आए। बानी पीटीआई ने मुझे बताया कि उनको अस्पताल के जो पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स थे उन्होंने ये सारी सिचुएशन बताई थी। इसके अलावा जनाब जो साबिक कौमी क्रिकेटर्स हैं, शुएब अख्तर साहब हो गए, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, वकार यूनस, इन सब ने भी इमरान खान साहब की सेहत पर तशवीश का इजहार किया, उनके लिए नए ख्वाहिशात जो है वो भेजी हैं। और इमरान खान साहब की जो आंख का मामला है, अलीमा खान साहिबा ने जो है उस पर कहा है कि इमरान हमें रात को ऑफर दी है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन फैमिली और ज़ाती मुआलजीन नहीं आएंगे। तो ये वो दावा कर रही है और कहती हैं ये होते कौन हैं, हमें ये बात करने वाले, इनकी जुर्रत कैसी ये बात करने की, फैमिलीज़ और डॉक्टर्स नहीं होंगे, हमें उनका ऐसा इलाज चाहिए नहीं, हमें उनके इलाज पर भरोसा नहीं, लोग डॉक्टर्स और रिपोर्ट को मैनेज करना चाहते हैं। अदालती निज़ाम दफन हो चुका है, आंख का इलाज न करने पर सुप्रिटेंडेंट जेल और डॉक्टर मुजरम हैं। इमरान खान से मुतल्लिक तफसीलात उस वक्त मिली जब सलमान सफदर को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। इमरान खान ने बताया कि उन्हें 3 माह से धुंधला नजर आ रहा था, ताहम सेहत के हिसाब से वो फिट हैं। आंख की शिकायत पर आई ड्रॉप दी गई, जबकि मुलाकात के दौरान इमरान खान की आंख से पानी निकल रहा था। आंख का इलाज न करने पर गफूर अंजुम जेल सुप्रिटेंडेंट जो साबिक हैं और डॉक्टर मुजरम हैं, अगर कुलभूषण होता तो पूरे पाकिस्तान की मेडिकल टीम पहुंच जाती। उन्होंने तंज भी ये मारा जनाब। तो उन्होंने बहरहाल वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हमें छुपा कर इलाज करवाना जो है वो नहीं मंजूर। इसके अलावा जनाब डील और ढील की बातें हो रही है कि कुछ डील हो रही है। तो सीनियर सहाफ़ी इंसार अब्बासी साहब वो कह रहे हैं जी कि जो रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, कुछ उनकी मुलाकात हुई, बेटों से बात हुई, उस पर बड़ी खबरें चल रही हैं, बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि डील हुई है। लेकिन जो कोई भी जो स्टेक होल्डर्स उनकी तरफ से ऐसी किसी डील की कोई तस्दीक नहीं हुई। लेकिन ये ज़रूर साबित हो गया है और इस पर लोगों ने इसकी तस्दीक की है कि
علاج کی سہولت فراہم کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، کیونکہ اٹارنی جنرل نے جس طرح سے سپریم کورٹ کو اس کی یقین دہانی کرائی ہے اسی طرح سے یہ سارا جو ہے وہ چلے گا۔ اس کے علاوہ جناب متعدد مقدمات اور پابندیوں کی وجہ سے عمران خان گزشتہ چند ماہ سے اہل خانہ، پارٹی رہنما اور وکلاء سے ملاقات نہیں کر پا رہے، جس سے وہ سیاسی پیغامات جاری نہیں کر رہے، اور ایک پارٹی رہنما نے تسلیم کیا کہ عمران خان کے اگلے اقدام کی پیشگوئی کبھی آسان نہیں رہی، اور ان کا جو ہمیشہ رویہ ہے وہ اصولی موقف پر ہوتا ہے۔ بہرحال جی اب دیکھتے ہیں کہ اگر ملاقاتوں کی اجازت دی گئی تو عمران خان دوبارہ سے وہی سخت تنقید کریں گے یا نہیں۔ بعض پی ٹی آئی رہنما یہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ موجودہ خاموشی اور پابندیاں شاید زیادہ محتاط حکمت عملی کی علامت ہیں۔ اہلیہ بشریٰ بی بی کی کچھ ملاقاتیں رشتہ داروں سے محدود اور سخت شرائط کے تحت ممکن بنائی گئی، جن کے دوران سیاسی گفتگو اور میڈیا پر بات چیت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے خبر ہے، ایک انصار عباسی صاحب نے اس پہ کافی ڈیٹیل میں اپنا انالیسس بھی دیا ہے اور اپنے سورسز کو کوٹ بھی کیا، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی جو اکثریت ہے وہ کشیدگی کم کرنے کی حامی ہے، لیکن عمران خان جو ہیں وہ خود اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کا بھی ٹویٹ سامنے آیا جی، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کی صحت میرے لیے سیاست سے زیادہ اہم ہے، ہم نے ہمارا جو غصہ ہے ہم نے اس کو اپنی کمزوری نہیں طاقت بنانا ہے، اس وقت آپ نے اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا ہے، آپ کی جو پوشیدہ حکمت عملی ہی آپ کی بہترین طاقت ہوتی ہے، کوئی معمولی شخص نہیں عمران خان صاحب، تو سب سے بڑی سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین ہیں، ان کا علاج بہترین علاج ہماری اولین ترجیح ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ میں عمران خان صاحب کے علاج تک آرام سے بیٹھوں گا۔ اس وقت جو ورکرز بغیر کسی آفیشیل کال کے اپنی مدد آپ نکلے ہیں وہ جہاں پر ہیں وہیں پرامن رہیں، اور نزدیک ورکرز ان کا ساتھ دیں۔ آپ سب نے آگے بھی پرامن رہنا ہے۔ عمران خان صاحب کے مخالف جنہوں نے ان کے ساتھ طبی دہشت گردی کی ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تمام پاکستانیوں کو اعتماد دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب کے اعتماد، اتفاق، اتحاد اور سپورٹ سے عمران خان صاحب کا ذاتی معالج سے علاج، ذاتی معالج کی نگرانی میں ہم اس کو یقینی بنائیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کی چیف جسٹس صاحب نے 16 فروری تک حکم دیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ خیبر پختونخوا کو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے، پنجاب سے ملانے والی جو 5 بڑی شاہراہیں ہیں، مرکزی راستے مکمل طور پر بند ہیں۔ سوابی انبار جو انٹرچینج ہے، ڈی آئی خان بکھر روڈ، لکی مروت میاں والی روٹ، ہزارہ موٹر وے ایبٹ آباد ایویلیا انٹرچینج، کوہاٹ پنڈی روڈ خوشحال کے قریب جو ہے وہ بھی بند ہے۔ تو اب جو ہے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، ریڈ زون ابھی بھی سیل ہے، کسی قسم کی کوئی آمد و رفت کی اجازت نہیں ہے، تو یہ تو ایک مسئلہ ہی ہے۔ بہرحال جی دوسری جو کہانی ہے وہ ہے ہم نیوز کے صحافی خرم صاحب کو جس طریقے سے ان کے گھر میں گھس کے اٹھایا گیا، اور پنجاب حکومت کی جو وزیر اطلاعات ہیں وہ ٹویٹر پہ بہت سارے سینئر صحافیوں کو جواب دے رہی تھیں، اور جس طرح سے وہ بات کر رہی تھی اور پیکا کا نام لے رہی تھیں، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے سیکھا نہیں ابھی، یہ جو گڑھے میں اس کے مین ہول میں گر کے ماں اور بیٹی جاں بھاگ ہوئی تھی، اس ایپیسوڈ سے بھی انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، اور جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت ملک میں اس کو بھی وہ بھانپنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو اگر تو یہ روایت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح رات کو کسی کے گھر میں 1 بجے گھس کے ایک ایسی دہشت پیدا کر دی جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی رائے اور اپنی سوچ کا اظہار نہ کرے، اپنی رائے کا اظہار نہ کرے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مریم نواز صاحبہ کا سلپ آف ٹنگ تھا، سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، مجھ سے ہوتا ہے، ہر شخص سے ہوتا ہے، ایک نیچرل سی چیز ہے، اور اس کی تصحیح کر دینی چاہیے، اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے، اور اگر کسی نے اس کو رپورٹ کیا، ظاہر آپ نے کہا اگر آپ کسی نے اس کو رپورٹ کیا تو اس کا جرم نہیں بنا دینا چاہیے، لیکن خیر میں اپریشیٹ کروں گی ہم نیوز کی ٹیم کو، ان کی مینجمنٹ کو، بالخصوص وہاں پہ جو سینئر اینکرز ہیں، جس طرح سے سب نے مل کے آواز اٹھائی اور وہ 10 گھنٹوں میں ہی وہ صحافی گھر واپس آ گئے، تو یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا یکجہتی کا، اور باقی بھی صحافتی تنظیموں کی جانب سے بھی اور صحافیوں کی جانب سے بھی سوشل میڈیا پہ جس طرح سے آواز اٹھائی گئی، تو میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت کو اس کو پڑھنا چاہیے، دے شوڈ ریڈ اٹ کہ یہ جو ہے یہ کیا میسج دیتا ہے ان کو، تاکہ وہ آئندہ اس طرح کے کوئی بلنڈرز نہ کریں۔ آخر میں جناب نکھل گپتا، انہوں نے امریکی فیڈرل کورٹ کے سامنے انکشافات کیے ہیں، اعتراف جرم کیا ہے کہ انہوں نے سکھ رہنما کو کینیڈا میں جو ہے مارا تھا، جو وہاں کے ایک اہلکار ہیں بھارت کے وکاس یادو، انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ آفیسر کہا تھا، اور ان کی ہدایات پر یہ سارا کچھ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے نیو یارک میں گرپتونت سنگھ جو سکھ جو تنظیم ہے اس کے رہنما ہیں، چیئرپرسن ہیں، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا، وہ ان کا اگلا ٹارگٹ تھا۔ اب اس انکشاف کے بعد، اس ساری صورتحال کے بعد، اب بھارت کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ اپنے آپ کو واقعی میں ایک جمہوری ریاست قرار دے،
کیونکہ یہ تو ایک سیریل کلر عدالت بن چکا ہے، کینیڈا سے امریکہ تک پھیلا ہوا ایک خونی نیٹ ورک ہے۔ تو جو بھارتی شہری ہیں جی، انہوں نے تمام جو تینوں الزامات ہیں نیو یارک کی وفاقی عدالت میں ان کا اعتراف جرم کر لیا ہے۔ قتل برائے معاوضہ، قتل کی سازش اور منی لانڈرنگ ان میں شامل ہیں۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق نکھل گپتا نے یہ تمام مجرمانہ منصوبہ بندی بھارتی حکومت کے ایک اہلکار وکاس یادو کی براہ راست ہدایت کاری اور رابطہ کاری پر کی، جو اس وقت بھارتی کابینہ سیکریٹریٹ میں تعینات تھے اور خود کو فیلڈ آفیسر ظاہر کرتے تھے۔ وکاس یادو نے مئی 2023 میں نکھل گپتا کو اس شرط پر بھرتی کیا کہ اس کے بدلے بھارت میں گپتا کے خلاف درج مجرمانہ کیسز ختم کر دیے جائیں گے، جس کے بعد گپتا نے نیو یارک میں سکھ رہنما کے قتل کے لیے ہٹ مین کی تلاش شروع کی۔ اس سازش کے دوران وکاس یادو نے گپتا کو گورپت سنگھ پنو کی انتہائی حساس معلومات فراہم کی، جن میں سے ان کا نام، نیو یارک کا رہائشی پتہ، فون نمبرز اور ان کی روزمرہ کی نقل و حرکت کی تفصیلات بھی شامل تھیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی اہلکار یادو نے گپتا کو ہدایت دی تھی کہ وہ قتل کی کارروائی کے لیے ایسی تاریخوں کا انتخاب کرے جس میں بھارت اور امریکہ کی کوئی سفارتی مصروفیات نہ ہوں۔ 18 جون 2023 کو کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے فوراً بعد وکاس یادو نے نکھل گپتا کو خون آلود لاش کی ویڈیو بھیجی اور پیغام دیا کہ اب آپ نیو یارک والے ہدف کو نشانہ بنانا اب ہماری ٹاپ ترجیح ہے۔ تو یہ جناب نکھل گپتا نے نادانستہ طور پر ایک امریکی DEA کے خفیہ ذریعے سے رابطہ کیا جسے وہ مجرمانہ دنیا کا آدمی سمجھ رہا تھا، اور قتل کی سپاری کے طور پر $1,00,000 کی رقم طے کی گئی، جس سے $15,000 پیشگی ادا بھی کیے گئے۔ امریکی اٹارنی جے کلنٹن اور FBI حکام نے واضح کیا کہ نکھل گپتا نے غیر ملکی حکومت کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے امریکی سرزمین پر آزادی اظہار رائے کا حق استعمال کرنے والے ایک امریکی شہری کو خاموش کرانے کی غیر قانونی کوشش کی ہے، اور یہ سب ثابت کرتا ہے کہ FBI ہر اس غیر ملکی مخالف کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گی جو امریکی شہریوں کے آئینی حقوق کو نشانہ بنائے گا۔ تو جناب اب 29 مئی 2026 کو ان کو سزا ہونی ہے حتمی طور پر نکھل گپتا کو، لیکن بھارت جو ہے اس کو کافی سکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک بار پھر بھارت ایکسپوز ہوا ہے کہ کس طریقے سے وہ پوری دنیا میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں اور کرائے کے قاتل بھیج کے ان لوگوں کو خاموش کرواتے ہیں جو ان کے جو ہے وہ کسی بھی طرح کی جو سیاسی ان کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں یا کوئی اپنی سیاسی اور آئینی آزادی کے لیے کوئی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔